السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس طرح حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی۔ آج میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گی اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ حضرت فضل بنت حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضرت امام حسین آغوش نبوت میں تھے اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت فضل نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر سنائی ہے۔ حضرت فضل فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لایا تھا جہاں میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ اسی طرح المومنین حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کافی عرصے بعد تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال غبار آلود ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے آج اس جگہ لے جایا گیا جو عراق میں ہے اور وہ مقام کربلا ہے، اور وہاں میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور وہاں میں نے اپنی اولاد کو دیکھا اور ان کے خون کو زمین سے اٹھایا اور وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ المومنین حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی مٹھی کھولی اور فرمایا، اے سلمہ، اسے سنبھال لو اور اسے حفاظت سے رکھنا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی، لہٰذا میں نے اس مٹی کو ایک بوتل میں رکھ لیا اور اس بوتل کا منہ اچھی طرح سے میں نے بند کر دیا۔ پھر جب حسین ابن علی نے عراق کا سفر کیا تو میں اس شیشی کو روزانہ دیکھتی تھی، اور جب عاشورہ کا دن ہوا تو میں نے اس شیشی میں تازہ خون دیکھا، تو میں جان گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر مجھے ملی تو وہ عاشورہ کا ہی دن تھا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 57 برس تھی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بارش کے فرشتے نے میری زیارت کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی، اور جب بارش کے فرشتے کو مجھ سے ملنے کی اجازت مل گئی تو وہ فرشتہ میرے پاس آیا، اور اس وقت سلمہ کی باری تھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے المومنین حضرت سلمہ سے فرمایا، تم دروازے کا دھیان رکھنا کہ کوئی اندر نہ آنے پائے، اور مگر اس وقت اچانک ہی حضرت امام حسین آئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ انہیں چومنے لگے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے انہیں چوما۔ بارش کے فرشتے نے کہا کہ کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو فرشتہ بولا، عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہیں شہید کر ڈالے گی، اور اگر آپ کہیں تو میں وہ جگہ آپ کو دکھا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر اس فرشتے نے وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اور پھر وہ سرخ مٹی بھی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ مٹی المومنین حضرت سلمہ کو دی، اور انہوں نے وہ مٹی ایک کپڑے میں باندھ لی، اور وہ مٹی کربلا کی تھی۔ المومنین حضرت
عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور پھر اس وقت حضرت امام حسین بھی آ گئے۔ جبرائیل نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور یہ فرما کر آپ نے حضرت امام حسین کو گود میں بٹھا لیا۔ جبرائیل نے عرض کیا، انہیں بہت جلد شہید کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہیں کون شہید کرے گا؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہیں شہید کر ڈالے گی۔ پھر جبرائیل نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں وہ جگہ بتاؤں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اور پھر جبرائیل نے کربلا کی جانب اشارہ کیا اور پھر کچھ سرخ مٹی بھی رسول اللہ کو دکھائی، اور وہ مٹی شہادت گاہ حسین کی تھی۔ اور حضرت اسبغ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ہمارا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں آج حضرت امام حسین کی قبر مبارک ہے، تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اس جگہ آنے والے دور میں آل رسول کا ایک قافلہ قیام کرے گا، اور اس جگہ ان کے اونٹ بندھے ہوئے ہوں گے، اور اسی میدان میں جوانان اہل بیت کی شہادت ہوگی، اور یہ جگہ شہیدوں کا مدفن بنے گی، اور زمین و آسمان ان لوگوں پر روئیں گے۔ اور فرزوق عرب کا مشہور شاعر تھا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلا تو صفا کے مقام پر فرزوق سے ملاقات ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرزوق سے عراق کے حالات دریافت کیے۔ فرزوق نے کہا، آپ نے ایک باخبر شخص سے ان کا حال پوچھا، اور وہاں کے لوگ دل سے آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور ہر حکم چونکہ من جانب اللہ کے ہوتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرزوق کی باتیں سنی تو فرمایا، تم نے درست کہا، اور اللہ تعالیٰ ہر امر پر قادر ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہر روز جدا ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے موافق ہو تو ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر کی ادائیگی کی توفیق بھی اسی کی جانب سے ہے، اور اگر اس کا امر ہمارے موافق نہ ہو تو پھر ہر شخص حق کا طلبگار ہے اور تقویٰ کا بھید جانتا ہے۔ اور فرزوق امام حسین سے ملاقات کے قصے بیان کرتا ہے، وہ اپنی ماں کے ہمراہ سفر حج پر روانہ ہوا، اور میں اپنی والدہ کے اونٹ کو ہانک رہا تھا۔ یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے، اور میں حرم کی حدود میں داخل ہوا۔ میں نے حضرت امام حسین کو دیکھا، وہ اپنے رفقا کے ہمراہ تلواریں اور ڈھالیں لیے ہوئے تھے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا تو مجھے علم ہوا کہ وہ حضرت امام حسین کا لشکر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے حج ترک کر دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں جلدی نہ کرتا تو یہ لوگ مجھے یہاں گرفتار کر لیتے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو فرزوق شاعر نے کہا کہ میں اہل عراق سے ہوں۔ تو امام حسین نے اس سے پوچھا، کیا تم مجھے وہاں کے حالات کے متعلق بتاؤ گے؟ تو فرزوق نے عرض کیا کہ وہاں کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے لیے ہیں، اور اللہ کا جو حکم ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین آگے عراق کی روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے ہوا، تو آپ نے حضرت امام حسین کے رونے کی آواز سنی تو آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ،
تمہیں معلوم ہے کہ حسین کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، بس تمہیں اسے رونے نہ دیا کرو۔ اور حضرت جالہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ختم النبیین حضرت محمد نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، بس جو حسین سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو اس سے دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے دشمنی کرے گا۔ مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت امام حسین تشریف لائے اور آپ نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ حضرت امام حسین نے آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلنا شروع کر دیا اور رسول اللہ نے اپنا منہ مبارک کھول کر ان کے منہ کو اپنے منہ میں ڈال دیا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے، اور جو اس سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ اس وقت رسول اللہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کوئی آدمی کھجوروں کو چوستا ہے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اوڑھ رکھا ہے اور اس میں کوئی شے حرکت کر رہی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے اپنا کمبل مبارک کھول دیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آغوش میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میں اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق ممبر نبوی پر خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت امام حسین کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے باپ کے ممبر سے آپ اتر جائیے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یہ واقعی تمہارے باپ کا ممبر ہے، میرے باپ کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ میں نے اسے ایسی بات کہنے کو نہیں کہا، تو حضرت عمر فاروق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، نہیں علی، اس نے درست کہا ہے، یہ ممبر اسی کے باپ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہیں اور حضرت امام حسن آپ کی دائیں اور حضرت امام حسین آپ کی بائیں جانب گود میں تشریف فرما ہیں، جبکہ حضرت فاطمۃ الزہرا آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ رسول اللہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے علی، حسن اور حسین دونوں میرے میزان کے پلڑے ہیں، جبکہ فاطمہ اس کا ترازو ہے، اور ترازو دو پلڑوں پر ہی قائم رہتا ہے، جبکہ تم روز محشر لوگوں کا اجر تقسیم کرو گے۔ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی پشت مبارک پر حضرت امام حسین سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوری تھام رکھی ہے جس کا ایک سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ رسول اللہ اس وقت حضرت امام حسین کے اشارے پر چلتے تھے۔ میں نے جب دیکھا تو کہا کہ واہ کیا خوب سواری ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنا ہی عمدہ سوار بھی تو ہے۔ اور بچپن میں ایک روز حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپس میں کشتی کر رہے تھے تو رسول اللہ نے حضرت امام حسین سے فرمایا کہ حسن حسین کو پکڑ لو۔ جگر گوشہ رسول حضرت فاطمۃ الزہرا نے کہا، بابا جان، آپ بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھائی کو پکڑ لے اور وہ جیت جائے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا
کہ جبرائیل بھی تو حسین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن کو پکڑ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت امام حسین کی مدد کر رہے تھے، اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت امام حسین کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے لپک کر ان کو گود میں اٹھا لیا اور بہت پیار کیا، اور فرمانے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ علی سے مشابہ نہیں بلکہ رسول اللہ سے مشابہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب ہی کھڑے تھے، انہوں نے سنا تو مسکرانے لگے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ ایک گلی سے گزرے تو آپ نے چند بچوں کو کھیل کود میں مشغول دیکھا۔ آپ آگے بڑھے اور ایک بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ صحابہ نے حیرانگی سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ نے صرف ایک اسی بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک روز اس بچے کو اپنے جگر گوشۂ حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پر لگاتے دیکھا تھا، بس اسی روز سے مجھے اس بچے سے محبت ہو گئی، اور میں بروز قیامت اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ اسی طرح ایک دفعہ حسنین کریمین تختی لکھ کر رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، نانا جان، دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ رسول اللہ ان میں سے کسی ایک کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اسے کوئی تکلیف، دکھ یا رنج پہنچے، تو خود فیصلہ نہ فرمایا اور ان کو حضرت علی کے پاس بھیج دیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ حضرت علی نے بھی وہ فیصلہ خود نہ کیا اور ان کو فاطمۃ الزہرا کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خط کی زیادہ پہچان نہیں ہے، اس لیے میں یہ 7 موتی زمین پر ڈالتی ہوں، تم میں سے زیادہ موتی جو چن لے گا اسی کی تختی زیادہ اچھی ہوگی۔ لہٰذا حضرت فاطمہ نے موتی ہوا میں اچھال دیے، اور جب زمین پر گرے تو جنت کے شہزادوں نے ان کو چننا شروع کر دیا۔ دونوں نے 3 موتی چن لیے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک 7واں موتی اٹھا سکتا تھا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور انہوں نے 7واں موتی اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور دونوں شہزادوں نے آدھا آدھا موتی اٹھا لیا۔ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑا، تو رسول اللہ کو جب خبر ہوئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا، آج اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ دونوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس یمن سے 2 چادریں آئیں۔ لوگوں نے وہ چادریں آپ رضی اللہ عنہ کو پہنا دیں۔ آپ وہ چادریں پہن کر منبر نبوی پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ آپ نے اس دوران دیکھا کہ حضرت امام حسین اور امام حسن اپنی والدہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر سے نکلے، اور ان کے کندھوں پر اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میرے پاس تو 2 چادریں موجود ہیں، جبکہ حسنین کریمین کے پاس ایک بھی چادر موجود نہیں۔ میرے پاس جو چادریں ہیں وہ ان کے لیے بڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یمن خط لکھا اور 2 چادریں حسنین کریمین کے لیے منگوائیں۔ جب دونوں چادریں آپ کے پاس پہنچ گئیں تو آپ نے خود وہ دونوں چادریں حسنین کریمین کے پاس جا کر ان دونوں کو چادریں پہنا دیں۔ مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو اس وقت حسنین کریمین کی کیا حالات تھے، والدہ ماجدہ کی یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا کی وفات پر آپ دونوں بھائیوں کا کیا حال تھا اور آپ کی کیا کیفیات تھیں،
اور جس وقت حضرت حسن کی شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت امام حسین کی کیا کیفیات تھیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ اعمال کی انجام دہی کرا لے کہ جس سے ہماری بخشش اور نجات ہو۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد غیب سے کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمروں کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔